آج سوال نہیں کریں گے. آج انہوں نے ناغہ کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. میں آج کی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اور اس میں جو چیزیں ڈسکس کی گئیں آج مختصر تھیں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے ایس سی او کے اجلاس میں شرکت کرنی تھی. تو جو 3 اہم چیزیں ڈسکس ہوئی میں ان کا ذکر کر دوں گا اور باقی جو اس کی تفصیلات ہیں وہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی کہ جو بھی ایجنڈا وائز باتیں ہوئیں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی. پہلے گندم کی بات ہوئی, گندم کی سپورٹ پرائس کی بات ہوئی. اس پہ کافی کابینہ ارکان میں پرائم منسٹر صاحب نے تقریباً سب کابینہ کی رائے لی, کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو کابینہ میں ارکان ہیں اکثریت ان کی پبلک ریپرزنٹیٹیو ہے اور ان کی انڈورسمنٹ بڑی اہم تھی. گو کہ اس پہ کافی گراؤنڈ ورک ہو چکا تھا, کل بھی ہوا تھا اور ECC کی میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا تھا. لیکن آج کی بحث کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جو گندم کی سپورٹ پرائس ہے وہ 1650 ہوگی اور اسی طرح اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سپورٹ پرائس ہے جبکہ ہم نے دونوں طرف کا خیال رکھنا ہے, ایک عوام کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ان کو مہنگا آٹا نہ ملے, اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں جو اپنی محنت مزدوری سے خون پسینے سے محنت کر کے ایک فصل کو تیار کرتے ہیں تو ان کو بھی ایک مناسب قیمت ملنی چاہیے. کسان سائٹ پہ جو انسینٹیو دیا گیا ہے وہ 100 روپے کا, جو کہ ان پٹ کاسٹ ان کی کم ہوگی. تو اس لیے یہ ایک ایسی پرائس ہے, ایک ایسی قیمت ہے جس سے کہ کسان بھی خوش ہوں گے اور عوام بھی خوش ہوں گے. کیونکہ جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب جو کہ سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے, اس کے بعد سندھ آتا ہے, 13 سے 16% کے قریب ان کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ جو آٹے کی جو قیمتیں بڑھیں, جو کرائسس ہوا, اس کے لیے جو صوبہ سندھ تھا اس کی جو ایک طریقہ کار تھا ان کا وہ بڑا غلط تھا. وہ کس طرح سے غلط تھا کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے عوام کو مجبور کیا کہ وہ مہنگا آٹا خریدیں, نہ صرف سندھ کے عوام کو بلکہ اس کی جو اس کے ایفیکٹس تھے وہ باقی صوبوں میں محسوس کیے گئے, کیونکہ انہوں نے ایک گندم کا دانہ بھی ریلیز نہیں کیا, جس کی وجہ سے ایک شارٹیج کا ایک کیفیت پیدا ہوئی. اور دوسرا یہ کہ جو اگر وہ سپورٹ پرائس رکھتے ہیں جو بھی رکھتے ہیں, تو پچھلے سال تو انہوں نے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں خریدا تھا. فیڈرل گورنمنٹ نے پاسکو کے تھری ان کو 7 لاکھ ٹن کے قریب ان کو دی بھی تھی گندم. تو ان کا یہ رویہ جس میں کہ انہوں نے گندم کو ریلیز نہیں کیا, ابھی بھی انہوں نے اس مقدار میں وہ ریلیز نہیں کر رہے جو کہ ان کو کرنے چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ پورا میکنزم ہوتا ہے جس میں کہ ہر صوبہ جس کے اپنے گندم کے ذخائر ہوتے ہیں اور اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ ڈیمانڈ کے مطابق چیزوں کو ریلیز کرتا ہے. جب وہ ریلیز نہیں کر رہے تھے تو ظاہر ہے کہ پنجاب میں جس میں کہ حکومت پنجاب اور جو گندم پیدا کرنے والا بڑا صوبہ ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے, تو ان کو جب پرائس ادھر سستی مل رہی تھی پنجاب میں, تو جب ادھر ڈفرینشیل پرائس کا سندھ میں زیادہ ہوا تو اس کی جو ہے تو ریورس فلو ادھر سندھ کی طرف جانے لگی. تو پورا جو ایک سپلائی چین تھا وہ جو ہے تو ڈسرپٹ ہوا, اس میں اس کی وجہ سے قیمتوں کو کافی وہ کرنا پڑا. اب اس پرائس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کے لیے یہ اچھا ہوگا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی اور ہماری گورنمنٹ کی سب سے اولین کوشش یہ ہے کہ جو آٹا جو کہ ہر پاکستان کا شہری استعمال کرتا ہے اس کی قیمت نہ بڑھے. اگر آپ اس کو
دیکھیں انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں، جو کہ عالمی قیمتیں ہیں گندم کی، وہ اس وقت ہائیسٹ ہیں، بلند سطح پہ ہیں. اور جو سندھ حکومت جو پرائس دینے کی کوشش کر رہا ہے، یا جو کہ وہ اس کا ایک سیاسی نعرہ لگا کر عملی طور پہ کچھ نہ کرنا، وہ یہ ہے کہ وہ اس انٹرنیشنل پرائس سے بھی زیادہ ہے. تاریخ میں یہ ہائیسٹ ترین قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں، کموڈٹی مارکیٹس میں. عام طور پہ دنوں میں، پچھلے سالوں میں، کئی دہائیوں پہ ہی جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائس ہوتی تھی وہ کم ہوتی تھی اور ہماری زیادہ ہوتی تھی. لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ جب کہ ہائیسٹ پہ ہیں انٹرنیشنل پرائسز، ہماری جو قیمت ہے وہ مناسب بھی ہے، جس میں کہ عوام کو بھی فائدہ پہنچے اور جو پیداوار کرنے والے کسان ہیں ان کو بھی پہنچے. دوسری بات جو ہوئی وہ تھی سبسڈیز کی. دیکھیں، اگر آپ جب ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں بدقسمتی سے پچھلے 50 سال سے کوئی ایسی تدابیر نہیں کی گئیں، کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے جس سے کہ جو ایک معاشی ڈھانچہ ہے، جو ہماری حکومت کا جو ایک ڈھانچہ ہے، جس طرح سے کہ ادارے کام کرتے ہیں، جس طرح سے کہ چیزوں کو ہونا چاہیے، وہ اس ترتیب سے کیا گیا کہ ہمیشہ آج کا خیال رکھا گیا، کل والی حکومت جانے گی اور کل دیکھی جائے گی. اس حکمت عملی نے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا. اس میں سبسڈیز بھی ہیں. اگر آپ ہمارے ریونیوز دیکھیں اور اگر آپ ہمارے ایکسپینڈیچر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو چیز بھی ہم کر رہے ہیں، جو چیز یعنی کہ آپ اپنے جب قرضوں کی قسطیں اور جو ہمارے اس کے ہیں اس پہ جو سود اور اس کی جو قسطیں ہیں وہ اگر جب دیں تو ہم وہی صرف پورا ہوگا. اس کے اوپر جتنا بھی ہمارا جو گورنمنٹ چلانے کا خرچہ ہے، ہماری ڈیفنس کا خرچہ ہے، ہمارے جتنے بھی خرچے ہیں نا، جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ قرضے پہ ہو رہی ہے. پھر اس میں حکومت سبسڈیز بھی دیتی ہے مختلف طریقوں سے، انڈائریکٹ، ڈائریکٹ. اس سبسڈی کا کہ جو بینیفیشری ہوتے ہیں، جس کا کہ فائدہ پہنچتا ہے، وہ سب ہوتے ہیں. اب اس میں اگر ایک کروڑپتی شخص ہے، یا میریٹ میں اگر آپ ایک نان کھا رہے ہیں، اس کو بھی گندم اسی قیمت پہ مل رہی ہے، اور ایک جو غریب آدمی ہے اس کو بھی اسی پہ مل رہی ہے. اسی طرح بجلی کو آپ لے لیں، اسی طرح آپ گیس کو لے لیں، اسی طرح کئی اور چیزیں ہیں جس میں کہ آپ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فائدہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے. تو اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ جو سبسڈیز ہیں وہ تو ایسے ان کو دینی چاہیے جن کا کہ حق بنتا ہے. ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو کہ غریب طبقے سے ہیں، متوسط طبقے سے ہیں، ان کو سبسڈی ملنی چاہیے. تو ایک ہمارے جو ایس اے پی ایم ہیں فائنینس پہ، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا، چونکہ جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز جو ہم نے دیکھے تو اس میں ظاہر ہے کہ پوری کابینہ کو ہمیں کافی اس پہ تعجب بھی ہوا کہ جو اس کی تعداد ہے کوئی اوور 4 ٹریلین روپیز، وہ جو ہے تو اس قسم کی سبسڈیز جو ہم دیتے ہیں تو اس کو ہم نے ریشنلائز کیسے کرنا ہے، یعنی اس کو کس طرح سے ایک طریقہ کار بنانا ہے جس میں کہ ان کو فائدہ مل سکے، صرف جو کہ اس کے حقدار ہیں، جن کو کہ مدد کی ضرورت ہے، نہ وہ لوگ جن کو کہ چاہیے نہیں لیکن جب وہ تقسیم ہوتی ہے تو وہ سب کے لیے ہوتی ہے. یہ ایک پہلو تھا. تو انشاءاللہ اس پہ ایک سنجیدگی سے کام شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کو ہم ریشنلائز کریں گے کہ جو طبقے جن کو کہ سبسڈی ملنی چاہیے اور جن تک پہنچنی چاہیے ان کو ہی ملیں. اس میں ہم احساس کا ڈیٹا بیس بھی استعمال کر رہے ہیں، اور بھی کئی ایسا ڈیٹا بیس استعمال کر رہے ہیں جس سے کہ ہمیں یہ جو بجلی کے بل ہیں، اس قسم کے کافی طریقہ کار اس کے ہم فیکٹس فگرز اکٹھے کر کے، اور اس سے پھر ہم ترتیب دیں گے اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کی سبسڈیز کی. تیسری چیز وہ تھی کووڈ. اب کووڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے مرحلے میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اپنی اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہم جو اپنی حکومت اپنی طرف سے جو حکمت عملی بنائی اس سے ہمیں کم نقصان ہوا. اب
جو NCOC کی آپ نے رپورٹس دیکھی بھی ہوں گی کہ جو اس کا جو ایک جو سردی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا جو ایک ٹرینڈ ہے، اس کی جو سمت ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور 5% کے قریب اب ہو گئی ہے. جتنے ٹیسٹ بھی کرائے ہیں اس میں جو اسی طرح اموات کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے. اب تقریباً 23 لوگ ڈیلی کی اموات ہو رہی ہیں بدقسمتی سے. تو ہمیں پرائم منسٹر کے اسی فارمولے پہ کہ ہم ہر اس ایکٹیویٹی پہ اب نظر رکھیں گے، اس کے بارے میں SOPs بنائیں گے جو کہ آپ کے روزگار میں وہ رکاوٹ نہیں بنتا اور آپ کی صحت کو بھی افیکٹ نہیں کرتا. ہماری اسٹریٹجی وہ ہے. ہم ہر وہ ایکٹیویٹی جس میں کہ لوگوں کی، یعنی وہ ایکٹیویٹیز جس میں کہ روزگار اور ویلتھ کریشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہم ہر اس ایکٹیویٹی پہ کافی پابندیاں لگائیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو اور ہماری جو ایک اکانومی جو کہ دوبارہ اٹھ گئی ہے اور چل پڑی ہے اس پہ کوئی اثر انداز ہو. تو دو علاقے، ایک تو دو چیزیں ہماری جو ڈیسیژن، ہمارا جو فیصلہ سازی ہے اس کے جو اہم رکن ہے وہ یہ کہ نمبر 1 ہم جو روزگار کو افیکٹ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جہاں پہ کہ دولت بنتی ہے، یعنی انڈسٹریز، کاروبار جہاں پہ کہ لوگ کرتے ہیں تو اس سے ایک معیشت چلتی ہے. ان دونوں کے علاوہ ہم جو ہے اس پہ ذرا سختی کریں گے. اور ہم نے اپنا جو ہمارا ہونے والا تھا رشکئی میں ایک افتتاح ہونے والا تھا، اس کو بھی ہم سوچ رہے ہیں، ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن ہم اس پہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بھی ملتوی کیا جائے. یہ بنیادی باتیں تھیں، باقی جو ہے تو آپ کو جو ہے ساری رپورٹ آپ کو مل جائے گی. جی صاحب، آج کا جو اہم ترین معاملہ ہے وہ آرمی چیف کے حکم پر کوٹ آف انکوائری کا جو حکم دیا گیا تھا، اس کی انکوائری رپورٹ آ گئی ہے. جی جی اس حوالے سے یقیناً وہ رپورٹ آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی. حکومت اس رپورٹ پر حکومت کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان آرم فورسز کا جو اپنا سیلف ڈسپلن اور سیلف خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ حرکت میں آیا، اور انہوں نے اپنے جو 2 آفیسرز تھے ان کو جو ہے تو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اب یہ فیصلہ تو ہو گیا، حالانکہ اس کی تفصیلات دی بھی گئی ہیں کہ جو آفیسرز تھے انہوں نے، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب اگر تو وقت پہ FIR درج ہو جاتی، کیونکہ کئی لوگ مشتعل تھے، ہم جیسے لوگ بھی اس پہ، ہم کافی پاکستان کے عوام اس پہ کافی رنجیدہ تھے کہ جو ہوا قائد اعظم کے مزار پہ، تو اس کی اگر بر وقت اگر پولیس FIA SHO ہی اس کی FIR درج کر دیتا تو یہ واقعات اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتے. اور یہی وجہ تھی کہ جو پریشر آیا عوام کا ان رینجز پہ، تو ان کو یہ ایک ایسی انہوں نے جو اس کو IG کے کو اپروچ کیا اور انہیں اس کے بارے میں ان کو وہ کیا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو یہ تو کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. وہ بہرحال انہوں نے اپنے فیصلے لے لیے ہیں اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں. اب سوال اب دوسری طرف آتے ہیں. اب دوسری طرف یہ آتے ہیں کہ ایک تو سندھ حکومت نے اپنی انکوائری رپورٹ دینی ہے، ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے، لیکن سندھ حکومت کو یہ بھی بتانا ہے کہ ان کی جو پولیس ہے، ان کے جو IG ہیں، آیا وہ بھی وہ انکوائری کریں گے اپنے ان آفیسرز کے خلاف جنہوں نے کہ ایک قسم کی بغاوت کر دی تھی اور پورے سندھ کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا. اگر ہم اپنے طرف سے اس قسم کی چیزیں نہیں کریں گے، انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، ایک ڈسپلن فورس ہے، انہوں نے اپنا ایک میکنزم تھا، انکوائری ہوئی ود ان ٹائم، انہوں نے اپنے فیصلے کر دیے.
اب سویلین سائٹ پہ بھی یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی یہ مثال قائم کریں کہ جی جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. کیسے آپ ایک میوٹنی کریٹ کر سکتے ہیں. سندھ حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ کیا ایسے وہ واقعات تھے جب کہ پوری سندھ پولیس کے آفیسرز نے ڈیوٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. تو اب یہ سندھ حکومت پہ ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ بھی رول آف لا کو امپلیمنٹ کریں گے, وہ بھی اپنی جو اس سائٹ پہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو بھی وہ دیکھیں گے, تاکہ ایک یہ احساس پیدا ہونا کہ ہر طرف جو ہے تو ڈسپلن ہے اور ہر طرف جو ہے تو احتساب ہے. جی 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 تقریباً نہیں جی. دیکھیں پی ٹی وی کا جہاں تک پرائیویٹائزیشن کا وہ تھا, یہ تو ایک پروسیس تھا جو کہ ہماری جو ریفارمز اور ریسٹرکچرنگ کی جو کمیٹی ہے ارشد حسین صاحب کی, تو یہ اس وقت میں کافی عرصہ پہلے یہ جو ہے تو اس میں سارے وہ اسٹیٹ کے ادارے ڈالے گئے تھے جن کو کہ پرائیویٹائز کرنا تھا یا ریسٹرکچر کرنا تھا. جب مجھے یہ اس چیز کا پتہ چلا اور وہ جو ایک نوٹس آیا ہے تو میں نے اس پہ آبویسلی اپنی منسٹری کی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے وہ لیٹر ان کو لکھ دیا ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ نہیں ہے. پی ٹی وی کو ہم ابھی انشاءاللہ اس کا اگلے ہفتے تک اس کا بورڈ بھی بن جائے گا, نیا بورڈ بن جائے گا, اور جو اس وقت جو ایک کنسلٹنگ فرم ہے جو کہ اس کی ریسٹرکچرنگ کے لیے ہائر کی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے, وہ اپنی وہ دے گی, اپنی رپورٹ دے گی اور اپنی پوری جو بھی اس کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے جو بھی وہ ہمیں اپنے مشورے دیں گے, ہم اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے ہم اس پہ عمل کریں گے. تو پی ٹی وی کا تو یہ ہوا. دوسری بات جو ہے تو جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ شیئر کر دیتا ہوں ہر ایجنڈا آئٹم جو بھی ڈسکس ہوا ہے اس کو آپ اس کا جو ریٹن ورژن ہے. دیکھیں یہ اس وقت تو حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں کئی فیکٹس اور فگرز ابھی رہتے ہیں. جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے پہلے تو تعین یہ کرنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو حقدار ہیں, اس کے کیا مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کی جو احساس پروگرام ہے وہ تو ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اور جو بجلی کے بل ہیں اس سے بھی ہمیں ایک اندازہ ہو جائے گا. مطلب ہے ہم ایک ایسا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں جس سے کہ یہ پیدا ہو جائے کہ یہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور جو بالکل غریب طبقہ ہے ان کو کس کس لیول پہ, مطلب کہنے کا یہ جی میں نے تو آپ کو مثال دے دی ہے نا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک کروڑ پتی وہ بھی میریٹ میں بھی روٹی اسی قیمت کی وہ لے اور جو ہے وہ ایک عام آدمی بھی. ٹارگیٹڈ سبسڈی, یا بنیادی طور پہ یہ ہوگا کہ سبسڈی یہ ہے ایک ہیلپ ہوتی ہے کسی سیکٹر کے لیے. اب مثلا ایکسپورٹ ہے, اس کے لیے سبسڈی دی جاتی ہے کہ جی ان دا فارم آف کہ جی آپ کی بجلی کا یہ ہوگا, آپ کو یہ ہوگا. اس میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایکسپورٹ ریلیٹڈ ہو, کہ وہ صنعتیں ان کا جو ایکسپورٹ کا جو وہ ہے جو سٹیٹس ہے آیا وہ بھی فالو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی انڈسٹری کے ہیں یا ٹیکسٹائل کے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں اسپورٹ کے لیے. تو ہم مطلب ہے کہ اس کو ذرا ڈسپلن کر رہے ہیں کہ اگر, اور یہ بڑا وہ کٹھن کام ہے لیکن یہ کام کرنا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے اس قسم کی چیزوں کو نہیں کیا اور وہ بیماری اس کو پھیلنے دیا ہے اور اس قسم کی چیزوں پہ فوکس نہیں کیا, جس کی وجہ سے غریب آدمی کی زندگی تو کافی اجیرن ہو گئی. لیکن جو لوگ جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں ان لوگوں کو وہ فیسلٹیز ملتی رہیں جو کہ ایک غریب آدمی کو بھی ملتی رہیں. یہ جو ہے تو یہ اس میں سینس نہیں بنتا, اس کا کوئی وہ نہیں بنتا.
کوئی لاجک نہیں بنتا. تو یہ کام تو یہ دیکھیں یہ بڑے کام ہیں. یہ اس لیے بڑے کام ہیں بیکاز اس سے آپ کی جو پوری اکانومی کی جو صحت ہے وہ بھی امپروو ہوگی. جو فائدے جن کو ملنا چاہیے ان کو فائدہ ملے گا اور ہو سکتا ہے اب سے زیادہ فائدہ ملے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو حسب استطاعت والی فارمولے پہ جو ہے تو یہ سبسڈی کا وہ کیا جائے گا, میکنزم کریٹ کیا جائے گا. شاہ صاحب آپ نے ابھی کووڈ کا ذکر کیا جس طرح بڑائی کی طرف جا رہا ہے, جی تو یہ بتا دیں کہ ایس او پیز پہ جو عمل درآمد کرنے کے لیے یہ اس کو کون کروائے گا, کیونکہ یہ ایس او پیز کو کہیں بھی نہیں عمل ہوگا اس کے بعد. اور دوسرا آپ نے پی ڈی وی کا ذکر کیا, تو جو پینشنرز ہیں ان کو ابھی تک مطلب پچھلے 2-3 سال سے ان کو جو پینشنر کی ان کی جو پیمنٹ نہیں ہوئی تو وہ کب تک ہو جائے گی؟ دیکھیں جی یہ بات ہے کہ جہاں تک کووڈ کے ایس او پیز کا تعلق ہے, ہم اپیل کرتے ہیں آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو عوام سے پاکستان کے کہ دیکھیں یہ ایک بہت مہلک بیماری ہے. یہ نیچے چلی گئی تھی, ابھی دوبارہ انٹرنیشنلی بھی کئی ایسے ملک ہیں جن میں کئی شہروں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے. تو ہم اگر احتیاط کریں گے جس طرح ہم نے پہلے کی تھی تو اس سے فائدہ ہوگا, سب کو فائدہ ہوگا. اور اگر نہیں کریں گے تو نقصان سب کو نقصان ہوگا. اور پھر ایک ایسی سچویشن خدا نخواستہ آ جائے جس میں کہ کاروبار بھی ریسٹرکٹ ہو جائیں. ہم نے تو بڑی مشکل سے اکانومی کو کھڑا کیا ہے, لیکن اگر ابھی کوآپریٹ کوئی نہیں کریں گے تو اس کے ظاہر ہے کہ مختلف لوگوں نے مختلف صوبوں میں مختلف اس کی وہ کی ہیں, کہیں پہ جرمانہ ہے, کہیں پہ ماسک کا نہ ہونا وغیرہ. اس ایس او پیز کو ابھی ہمیں کیمپین بھی شروع کر رہے ہیں جس میں کہ ہم لوگوں کو بتائیں, بیکاز یہ جو فگرز ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ کہیں یہ صورتحال نہ ہو جائے کہ ہمارے پاس پھر اسپتال کم ہو جائیں, آکسیجن کی چیزیں کم ہو جائیں. تو اس پہ ہم نے جس طرح کہ پچھلی دفعہ ہم نے ایک ڈسپلن دکھایا تھا, تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ابھی بھی آپ یہی ڈسپلن دکھائیں گے اور اس پہ عمل کریں گے ایس او پیز پہ. شفیع صاحب ایک آخری سوال سر, آج آپ نے کہا کہ 2000 روپے جو گندم کی سپورٹ پرائز سندھ گورنمنٹ نے مقرر کی ہے وہ ان ریئل ہے, لیکن ابھی سر یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے 2000 روپے سپورٹ پرائز مقرر کرنے کی, اور اس کے اوپر مونس الائی جو آپ کے اتحادی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ عوام سے کیا گیا وعدہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو ہے وہ پورا کیا ہے. تو کافی ایک طرف آپ کے جو کھانے ہیں اس میں بھی شرکت بھی کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ کی جو فیصلے ہیں 1650 والے ان کے خلاف جا کر 2000 روپے مقرر کیے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سپورٹ پرائز کرنا یہ فیڈرل حکومت کا کام ہے. صوبے اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے یہاں پہ پورے ملک کو دیکھنا ہے, وہاں یہاں کی عوام کو دیکھنا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر 2000 روپے کی قیمت ہوگی تو پھر نقصان کس کو پہنچے گا؟ عوام کو پہنچے گا. آٹا مہنگا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا, روٹی مہنگی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی. تو اس لیے اس چیزوں کو حکومت ان بنیاد پہ فیصلے کرتی ہے کہ عوام کو بھی فیصلہ کو فائدہ ہو, اور کسان جو کہ ان کی ایک بڑی محنت ہوتی ہے, ان کی ایک وہ ہوتی ہے ساری کاسٹ پرائس کا تعین کر کے کہ اس کی پیداوار کی لاگت کتنی آتی ہے, اس میں کیا سبسڈی ہم دے سکتے ہیں, جو کہ دی ہے ہم نے کسانوں کو 100 روپے. اور پھر ہم یہ بھی ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ نہ ان پہ زور پہنچے اور نہ عوام پہ پہنچے. اس بنیاد پہ ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور جو فیڈرل حکومت فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہے. شکریہ. ایئرپورٹوں پر دوبارہ سختی شروع ہو جائے گی چیکنگ کی. ایئرپورٹ پہ دوبارہ ماسک